بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں DHM مشتاق چینل۔ آج عربی گرامر کے سلسلہ میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ٹاپک جو ہے آپ کے سلیبس میں، پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں اور اس کے علاوہ باقی ایگزامز کے اندر یہ بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا اس کو آپ نے میکسیمم تیار کرنا ہے، لوگوں تک شیئر کرنا ہے، اور یہ آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا کہ ایک بہت اہم چیز ہے تاکہ میکسیمم اس کو جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر وہ دیکھ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حروف عاملہ اسم۔ حروف حرف کی جمع ہے، عامل عاملہ، اسم یعنی ایسے حروف جو عمل کرتے ہیں اسم پر۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا وہ حروف عاملہ فعل تھے، یعنی فعل مضارع پر جو عمل کرنے والے حروف تھے، حروف نواصب اور حروف جوازم، یاد ہوگا آپ کو، اور ان کا عمل، دونوں قسم کا عمل لفظی اور معنوی میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا۔ تو آج وہ حروف جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم پر عمل کرتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی 5 قسم کے ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ پہلا ہے اس کے اندر جو قسم ہے پہلی، وہ ہے حروف مشبہ بالفعل۔ اس کے بعد ہے جی افعال ناقصہ۔ تیسرے نمبر پہ ہے ما ولا مشابہ بلیس، یعنی ایسا ما اور لا جو لیسا کی طرح ہے، اس کے مشابہ ہے۔ اور چوتھا ہے جی لا نفی جنس، اور پانچواں ہے حروف ندا۔ تو یہ تو اس کی قسمیں میں نے آپ کو بتا دی، جو ضرورت ہوگی اس کو ڈسکس کریں گے ساتھ۔ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف مشبہ بالفعل، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بالکل اچھے طریقے سے اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور ایزی بھی ہے۔ حروف مشبہ بالفعل جو نام سے نظر آ رہا ہے، ایسے حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں وہ حروف، ٹھیک ہے، ایسے حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، تشبیہ رکھتے ہیں، ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ اسی ترتیب سے پیپر میں لکھنا ہے، جو ترتیب میں نے آپ کو یہاں لکھ کر دی ہے تاکہ آپ اس کو میکسیمم جو ہے نا اس میں سے نمبر لے سکیں۔ اچھا جی، ان کی تعداد ہے جی 6۔ انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعلہ، یہ 6 حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، وہاں پہ یہ الفاظ، یہ حروف بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ حروف جو 6 ہیں یہ داخل کہاں پر ہوتے ہیں؟ یہ حروف مبتدا پر داخل ہوتے ہیں۔ جب یہ مبتدا پر داخل ہوتے ہیں تو پھر اس کو اسم کہتے ہیں، اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی آپ یوں کہیں کہ یہ حروف 6 جو ہیں وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر عام طور پہ اس کو مبتدا نہیں کہتے بلکہ خبر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا اسی لیے نہیں کہتے کہ مبتدا اور خبر جو ہے نا اس کا اعراب ہمیشہ ایک ہوتا ہے، جیسے زید عالم، ٹھیک ہے، یہ دونوں پر جو ہے نا وہ تنوین آئی ہے اور رفع حالت میں ہے، ان کا ایک ہی اعراب ہوگا، زید صالح، زید عابد، تو اس کو مبتدا اور خبر کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ حروف داخل ہو جاتے ہیں نا پھر وہ اعراب ایک جیسا نہیں رہتا، تو اس لیے پھر اس مبتدا کو اسم کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آئیے جی، ان کا جو ہے نا وہ عمل کیا ہے؟ یہ 2 طرح کا عمل کرتے ہیں، لفظی عمل اور معنوی عمل، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے آپ نے تغیرات مضارع میں دیکھا تھا کہ وہ بھی لفظی عمل بھی تھا اور معنوی عمل بھی تھا، تو اس طریقے سے حروف مشبہ بالفعل بھی جو ہے نا وہ لفظی عمل بھی کرتے ہیں اور معنوی عمل بھی کرتے ہیں اسم پر داخل ہو کر۔ لفظی عمل کیا ہے؟ وہ سب کا ایک ہی ہے، اور وہ جو آپ نے یاد کرنا ہے ہمیشہ کے لیے بڑے اچھے طریقے سے، اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ میں فقرہ ایک لکھ رہا ہوں، اس کو یاد کر لیں، یہ ناصب الاسم اور رافع الخبر، یعنی اسم کو نصب دینے والے اور خبر کو رفع دینے والے۔ اب نصب کسے کہتے ہیں؟ زبر کو، اور رفع کسے کہتے ہیں؟ پیش کو۔
میں عام طور پہ اس کے لیے نا بچوں کو ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ بھول جاتا ہے کہ کیونکہ جب آپ اس طرح کے باقی افعال ناقصہ پڑھیں گے اور 2-3 چیزیں پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ پتہ نہیں وہ حروف مشبہ بالفعل کا کیا عمل ہے فلاں کا. تو اس کے لیے نا عام طور پہ میں بچوں کو یہ کہتا ہوں، یہ اس کا پہلا حرف ہے انا. تو قرآن مجید میں آپ پڑھتے رہتے ہیں ان اللہ، بس اتنا سا آپ یاد کر لیں، ذہن میں رکھ لیں ان اللہ. آگے علیمن، تو انا یہاں پہ شاید مثال دی ہوگی، آگے بھی آئے گی مثال. انا جو ہے جب ان اللہ اتنا ہی پتہ چل گیا نا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس کا اسم جو ہے نا وہ جب اس پر نصب آ گیا ہے تو لازمی بات ہے اس کی خبر پہ پھر پیش ہوگا، یعنی وہ رفع ہوگی. تو یہاں پہ دیکھیں انا زیدن عالمن، انا زیدن عالمن، بے شک زید عالم ہے. اس کے اندر آپ اس کی تھوڑی وضاحت دیکھیں کہ یہ انا جو ہے یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ انا یہ اس کا حرف مشبہ ہے، زیدن یہ اسم ہے، اور عالمن یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی آپ نے ساتھ وضاحت بھی کرنی ہے. جب آپ نے مثال دینی ہے تو تھوڑا سا لینتھی کویسچن کرنے کے لیے وضاحت بھی کرنی ہے کہ انا جو ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، زیدن اس کا اسم ہے، اور عالمن خبر ہے. زیدن کو اس نے نصب دیا ہے اور عالمن کو اس نے خبر کو رفع دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور مثال ہے آپ کے سامنے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے. اس کے اندر بھی وہ دیکھو کہ انا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کا جو اسم جو ہے وہ ہے اللہ. اللہ اس کا اسم ہے، اور یہ خبر یہاں پہ چلی گئی ہے، یہ اس کی خبر ہے جو کہ غنی کے نیچے آئے گی. ٹھیک ہے جی. ان اللہ علیم، وہ انا تھا یہ انا ہے. یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ انا کہاں پہ آتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. انا جو ہے نا یہ کلام کے شروع میں آتا ہے، اکثر یہ کلام کے شروع میں آتا ہے، اور انا کلام کے درمیان میں آتا ہے. یہ ان میں فرق ہے، باقی مطلب دونوں کا ایک ہی ہے بے شک. وَاعْلَمُوا، یہ دیکھیں نا پہلے ایک آ گیا لفظ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، یہی اس کی مثال یاد کر لیں. یا پھر ایک اور ہے بالغنی، مجھ تک یہ بات پہنچی، ان المرشدہ کامل، کہ مرشد کامل ہے. تو یہ مثال یاد کریں. انا بے شک شروع میں آتا ہے، انا زیدن عالم، ان اللہ علیم وغیرہ. یہ دو مثالیں آپ نے یاد کر لیں. یہ تو آپ کو لفظی عمل ہے، اور باقی بھی جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے اسم پر داخل ہو کر اس پر یہی عمل کریں گے. آگے آ جائیں، جو اہم چیز ہے وہ ہے معنوی عمل. ان کا معنوی عمل جو ہے وہ سب کا الگ الگ ہے، ایک ایک کا، کیونکہ ہر کسی کا الگ الگ معنی ہے. اس کے اندر پہلے ہے انا اور انا، ان کو میں نے اکٹھا لکھ دیا ہے کیونکہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، بے شک یا حقیقت. تو اس کے بعد ہے کأنا، اس کا مطلب ہے تشبیہ ہونا. لاکنہ یہ استدراک کے معنی میں آتا ہے، لیتا تمنا کے معنی آتا ہے، اور لعلہ شاید کے معنی میں آتا ہے. ان کی مثالیں دیکھیں. انا بے شک، ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے. ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے. تو اس کی مثالیں جتنی بھی آپ یاد کر لیں، لیکن ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اسم کو نصب دینا ہے اور خبر کو رفع دینا ہے. آگے انا، اس کا مطلب بے شک ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. پہلے جو دو مثالیں دی ہیں وہ آپ نے اوورال مثالیں دے کر بتانا ہے کہ یہ عمل لفظی کیا کرتا ہے. اب ہر ایک ایک حرف کی الگ الگ مثال دینی ہے کہ آپ یہ معنوی عمل کیا کرتا ہے. تو یہ پہلے دو مطلب آگے یہ بے شک کے معنی میں آتے ہیں، حقیقت کے معنی میں آتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یہ انا شروع میں آ گیا اور انا جو ہے یہ کلام کے درمیان میں آ گیا. آگے ہے جی کأنا، گویا کہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. کأن زیدن اسدن، گویا کہ زید شیر ہے، گویا کہ زید شیر ہے. اب دیکھو کأن حروف مشبہ بالفعل میں سے آ گیا، زیدن اس کا اسم ہو گیا، اور اسدن اس کی خبر. گویا کہ زید شیر ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے زید کو شیر کے ساتھ ہے. اور تشبیہ کے معنی میں آئے گا، عمل وہی ہے کہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع. اس کے بعد ہے جی لاکنہ. لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، کسی چیز میں سے کسی چیز کو نکالنا. ما جانی الطلاب، طالب علم نہیں آئے. لاکن عمرن حاضر، لیکن عمر جو ہے وہ حاضر ہے. یعنی باقی طالب علم غائب ہے، نہیں آئے. تو عمر، اس کو عمر نہیں آپ نے پڑھنا، عمر پڑھنا ہے. یہ بازیں میں رکھ لیں، جس کے بعد یہ واو ہو نا، لکھا عمر ہو اور اس کے بعد واو ہو، تو یہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں. اس کو امرو بھی نہ پڑھیں، عمرو بھی نہ پڑھیں، بالکل اس کو امر کہتے ہیں، امر، امرن. تو امر جو ہے وہ کیا ہے، حاضر ہے. تو امر کو اس میں سے نکال دیا. زیدن لفظ لکھنے اگر مشکل لگتا ہے، لیکن زیدن حاضر.
تو زیدن لیکن زیدن اس کو رفع نصب اور حاضر اس کی خبر تو جو کہ مرفوع ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی لیتا. کاش کے معنی میں آتا ہے, تمنا کے معنی میں آتا ہے. لیت الشباب عائد, کاش جوانی لوٹ آئے. یا لیتنی کنت ترابا, قیامت کے دن جو ہے وہ کفار کہیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے. تو کاش کے معنی میں لیتا کاش کے معنی میں آتا ہے. لیت الشباب عائد, شباب اس کا اسم اور عائد اس کی خبر. اس کے بعد جی آگے لعل, شاید. لعل کا مطلب ہے شاید کے معنی میں آتا ہے. لعل الساعۃ قریب, شاید کہ قیامت قریب ہے. اب آپ دیکھیں 6 کے 6 حروف ان کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں. اسی طریقے سے بہترین کر کے آپ نے پیپر میں لکھنا ہے اور ہر مثال کی 1-2 لائنوں میں وضاحت بھی کرنی ہے, بتانا ہے اس کو. ایگزامینر دیکھے کو پتہ چلے کہ بچے کو کلیئر ہے ہر چیز. بتانا ہے کہ اس میں حرف مشبہ بالفعل کیا ہے, اس کا اسم کون سا ہے, اس کی خبر کیا ہے, اس نے عمل کیا کیا ہے, سب کے لیے الگ الگ بتانا ہے. یہ چند اہم نکات ہیں ان کے ریلیٹڈ, یہ آپ اینڈ پر لکھ لیں کہ بعض اوقات حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. حذف یعنی غائب ہو جاتا ہے, ہوتا ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. جیسے اللہ الہ الا انت سبحانک, کہ ان یہ اللہ, ٹھیک ہے, تو اصل میں کیا تھا انہو, یہ انہ حروف مشبہ بالفعل میں سے اور ہو اس کا اسم تھا. ہو وہ, بے شک وہ اللہ, کون سا, لا الہ الا انت سبحانک. اب یہ ساری اس کی خبر ہے, خبر ایک جملے کی شکل میں آئی ہے, ٹھیک ہے. انہو, یہ انہ حروف مشبہ بالفعل, ہو اس کا اسم اور یہ باقی ساری اس کی خبر. لیکن وہ انہو جو ہے نا وہ اسم یہاں پہ محذوف ہے. تو بعض اوقات حروف مشبہ بالفعل یہ ایک آپ اس میں ایکسٹرا چیز لکھیں, عام طور پہ بچے نہیں لکھتے. حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو نہ تو خود ان حروف پر مقدم کرنا جائز ہے, نہ ان کے اسماء پر. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اوپر ساری مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر بعد میں آتی ہے, اسم پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے. لیکن کہتے ہیں عام طور پہ اس کو مقدم نہیں کیا جا سکتا, 1-2 شکل میں کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ ظرف ہو یا جار مجرور ہو. یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر یا ظرف بن کے آئے یا جار مجرور بن کے آئے تو پھر کیا ہے اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کے مثال ہے انہ تو ہو گیا حروف مشبہ بالفعل, ٹھیک ہے. اچھا, فی الدار, گھر میں, زیدن, زید, زید گھر میں ہے. اب دیکھیں زیدن تو ہو گیا اس کا اسم, کیونکہ اس پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نصب آیا ہے, ٹھیک ہے. تو عام طور پہ یہاں ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ اس کی خبر جو ہے وہ جار مجرور بن کے آئی ہے. فی حرف جار ہے, انشاءاللہ حروف جارہ جب آئیں گے تو پھر میں اس کو بتاؤں گا حروف جارہ کیا ہوتے ہیں. تو ان فی الدار, بس آپ فی الحال یہ اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب اس کی خبر ظرف بن کے آئے یا جار مجرور بن کے آئے تو اسم سے پہلے خبر آ سکتی ہے, جیسے کہ اس مثال میں موجود ہے. اچھا جی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں آتا ہے, یہ ماں کافہ اس کو کہتے ہیں, اس کا نام ہے ماں کافہ, یہ نیچے لکھ دیا میں نے ماں کافہ. جب ماں کافہ آ جائے یہ ماں جو ہے اس کے جو عمل ہے اس کو روک دیتا ہے, یہ اس کے خلاف ہے, سمجھ لیں, یہ اس کے عمل کو روک دیتا ہے. یعنی پھر انہ آنے کے باوجود بھی جو عمل کیا ہے اس نے اوپر اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع وہ نہیں دیتا. قل انما یوحا الیہ, اب دیکھیں انہ ماں, یہ انہ تو حروف مشبہ بالفعل ہو گیا نا, تو یہ ماں کافہ آ گیا. اب یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, ٹھیک ہے. دیکھیں اب اس کے اندر کسی پر بھی اس نے عمل نہیں کیا, تو اس شکل میں بعض اوقات اس کا عمل رک بھی جاتا ہے. تو یہ 3-4 اہم پوائنٹ اینڈ پر الگ سے آپ نے لکھنی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ترتیب کے ساتھ آپ نے حروف مشبہ بالفعل لکھنی ہے. اور اس کویشچن کو آپ کو کم سے کم جو ہے نا میکسیمم اس کو شیئر کر لیں. اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ طریقہ کار کیا ہے پڑھنے کا, کس طریقے سے سمجھ آتی ہے, آپ سمجھ لیں اس کو ماڈل ایک لیکچر کے طور پہ پیش کر دیں. آسان بھی ہے اور ایک پورا لیکچر بھی ہے, تاکہ میکسیمم جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ یہ سن کر نا ان کو اندازہ ہو جائے کہ عربی گرامر کیسے سیکھنی ہے. اور یہ ویسے بھی آپ کو اس کی انشاءاللہ ضرورت رہے گی, اور انشاءاللہ ان قریب میں اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو دوست احباب کو یہ بھی بتائیں کہ انشاءاللہ پبلک سروس کمیشن کے پیپر جو پہلے آ چکے ہیں وہ انشاءاللہ میرے پاس موجود ہے, وہ میں آپ کو حل کرواؤں گا, تاکہ اندازہ ہو تیاری کیسے کرنی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کی تیاری بھی ہوتی جائے گی. تو یہ ساتھ انشاءاللہ آپ کی گرامر بھی چلتی رہے گی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.